والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم 30ویں سپارے کا آغاز اللہ رب العالمین کی انتہائی خطرناک اور پوچھ گچھ کرنے والے مواقعوں میں سے قیامت کے بارے میں تذکرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر ہے جس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں، اور یہ انجام بنے بیٹھے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس دن ایسے ہی نجات ہو جائے گی اور ایسے ہی بچت ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت کا دن اتنا شدید ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن یہ سارے کے سارے فوج در فوج آئیں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور اس دن آسمان کو کھول کر اس میں دروازے بنا دیے جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین یہاں 3 نقطے ارشاد فرما رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ سور پھونکا جائے گا تو سور کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے نفخہ اولا اور ایک ہے نفخہ ثانیہ۔ نفخہ اولا وہ ہے کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے زیرو ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جتنے زیرو ہیں وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے ہم دوڑ لگائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ہم آسمانوں میں دروازے کھول دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ آسمان کی جو موجودہ کیفیت ہے اس کو ختم کر دی جائے گی، اور ساری کی ساری صورتیں تمہارے سامنے واضح ہوں گی۔ اور تیسری نوعیت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے مضبوط چیز آپ پہاڑ سمجھتے ہیں، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑائے جائیں گے اور ان کی حیثیت اور اساسیت کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے کہا جا رہا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی دیکھے، جو آپ نے آگے بھیجا ہے صالحیت یا بدی، آپ اس کو دیکھیں گے، اور کافر جب دیکھے گا کہ ہائے افسوس میرے پاس تو نیکیاں ہے ہی نہیں، میرے پاس تو صالحیت ہے ہی نہیں، میرے پاس تو عبادت ہے ہی نہیں، اور میرے پاس جو کچھ تھا وہ بھی دوسروں کے کھاتے میں چلا گیا، تو کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی کا ڈھیر ہوتا، مٹی کا ذرہ ہوتا، روندھ دیا جاتا اور معاملے کو ختم کر دیا جاتا، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، کہے گا کاش کہ میں اچھائی کر لیتا، کاش کہ میں فلاحیت کا کام کر لیتا، کاش کہ میں نماز پڑھ لیتا، کاش کہ میں تلاوت کر لیتا، کاش کہ میں اللہ کا ذکر کر لیتا، کاش کہ میں تفہیم حاصل کر لیتا، کاش کہ میں تشریح حاصل کرنے والا بنتا۔ ایک ایک کام کو یاد کرے گا، اور یاد کرنے کی وجہ یہ ہوگی وبرزت الجحیم لمن یری، ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ساری کائنات میدان محشر میں جمع ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کو کھینچ کر لائیں گے، اور جہنم کو کھینچنے کے لیے 70,000 لگاموں کا استعمال ہوگا، اور ہر لگام کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے، وہ جہنم کو کھینچ کے بیچ میں لائیں گے۔ اس جہنم کے آتے ہی کیفیت یہ ہوگی کہ حاملہ کا حمل گر جائے گا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور وہ دہشت ہوگی کیونکہ اس میں آگ کی لپٹیں اوپر تک آ رہی ہوں گی، اور وہ سب کو لا کر بیچ میں رکھ دیا جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین اس کے اوپر جسر باندھے گا، ایک پل بنائے گا اور کہے گا گزر جاؤ۔ ابھی تو حساب کتاب شروع نہیں ہوا، حساب کتاب سب باقی ہے۔ پل باندھ دیا گیا، تار کی طرح باریک، بال سے زیادہ باریک،
اور تلوار کی نوک سے زیادہ تیز وہ خطرناک پل باندھا جائے گا اور کہا جائے گا اس پہ سے گزرو. یا اللہ اس پہ سے کیسے گزرے؟ پھر ایک اور آزمائش لوگوں کے اوپر داخل کر دی جائے گی. وہ آزمائش کیا ہے؟ اس میں چاروں طرف آنکڑے لگا دیے جائیں گے. وہ آنکڑے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو، وہ پلاس پکڑ پکڑ کے لوگوں کو، وہ کیچرز پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کھینچیں گے. اب ویسے ہی اس پہ گزرنا محال ہے، اور پھر کیچرز بھی اپنی کیچنگ پارٹ دکھائیں گے، تو انسان اس کے چنگل میں پھنس جائے گا، اور جو پھنسے گا وہ اوندے منہ جہنم میں گرے. بعض لوگ ایسے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مخدوش ہوں گے، زخمی ہو جائیں گے، مگر گرتے پڑتے نکل جائیں گے. بعض ایسے ہوں گے مخدوش ہوں گے، خونم خون ہو جائیں گے، جسم سے گوشت نچ جائے گا، بالکل ہڈیوں کا بنجر ہو جائیں گے، اور جیسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے منہ کے بل جہنم میں گریں گے. اب ایک تو جسر خطرناک، پل خطرناک، پھر اس کے کیچرز خطرناک، اور پھر صلہ رحمی اور دیگر عبادات دائیں اور بائیں لا کر کھڑی کر دی جائے گی. وہ اللہ سے سفارش صرف اس کی کرے گی کہ جو صلہ رحمی کو کرتا ہو یا دیگر عبادات کو کرتا ہو. ہم جیسا گناہ گار کہاں جائے گا؟ اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ڈرو، ڈرو اس وقت سے. کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نہیں بچانے آئے گا، خود گزرنا ہے ہر ایک شخص کو، کوئی پکڑ کر نہیں کھینچے گا. ایمان والوں کی شان یہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، تند و تیز ہواؤں کی طرح گزر جائیں گے، اور اڑنے والے تیز پرندوں کی طرح اڑ جائیں گے، اور بیچارہ گناہ گار پھنس جائے گا. اب کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی ولی کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی شفیع کام نہیں آئے گا، کوئی حمیم کام نہیں آئے گا، کوئی تعلق داری کام نہیں آئے گی. صرف آپ کے کام آئیں گے وہ اعمال جو آپ نے کیے تھے. اللہ کے ہاں اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. پھر انسان کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی. اب یہ گرتے پڑتے جیسے تیسے آگے بڑھا تو نامہ اعمال تیار ہے. اب ہوگا یہ کہ لوگ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہیں آئے گا. تو ایک حسن درجے کی روایت ہے، اس میں درج ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو اڑائے گا اور کہے گا پکڑو. لوگوں کے ہاتھوں میں لا کے رجسٹر نہیں تھمائے جائیں گے، نامہ اعمال کو اڑا دیا جائے گا اور کہا جائے گا پکڑو. اب لوگ کوشش کریں گے کہ میرے دائیں ہاتھ میں وہ آئے، مگر جو گناہ گار ہے اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ کر چپک جائے. اب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آ گیا، اشارہ مل گیا کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اب انسان کوشش کرے گا میں کسی طریقے سے بچ جاؤں. تو اب نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک نیکی، آر یا پار. نیکی ہے تو جنت میں، نیکی نہیں ہے تو جہنم میں. ایک نیکی چاہیے، ایک، بہت سارا انبار نہیں چاہیے، ایک نیکی چاہیے. انسان جائے گا اپنے ماں باپ کے پاس، اپنی اولاد کے پاس، اپنے بہن بھائیوں کے پاس کہ پلیز ایک نیکی کا سوال ہے، ایک نیکی چاہیے، صرف ایک نیکی. تو نیکی کے بارے میں کیا فرمایا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ جس رشتہ دار کے پاس جائے گا وہ اس سے معذرت کر لیں گے، اور سب اپنے آپ کے اعمال کی دہشتوں میں مبتلا ہوں گے کہ اگر ایک نیکی دے دی تو ایسا نہ ہو کہ یہ ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے میں جہنم میں گر جاؤں. آج تو ہم نیکیاں چھوڑ رہے ہیں، آج تو ہم کوئی پرواہ نہیں کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بال سے باریک چیزیں تم سمجھ کے جسے گناہ چھوڑ دیتے ہو کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، رسول اللہ کے دور میں ہم اسے اپنی تباہی اور ہلاکت کے لیے کافی سمجھتے تھے. آج تو ہم بڑے بڑی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں تھی، مصلحت ہے، حکمت ہے، فلان ہے، دھماکہ ہے. نہیں میرے بھائی نہیں، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے. اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. سب کو کھڑا ہونا ہے، سب کو جانا ہے. کچھ پتہ نہیں یہ رمضان کا جو آج آخری دن خیر کے ساتھ چل رہا ہے یہ کل ہمارے لیے عید لائے گا یا ہمارے لیے قیامت لائے گا، کسی کو کیا پتہ ہے. میں نے خود عید کی نماز میں جنازہ پڑھایا ہے. لوگ تہوار منا رہے تھے اور اس کا خاندان رو رہا تھا. آپ سوچیں کیا بیتتی ہے اس وقت.
کہ لوگ خوشیوں میں گلے مل رہے ہیں اور ایک خاندان والے آنسو بہا رہے ہیں کہ پورا مجمع جنازہ پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے تو تیاری نہیں کی نا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گناہوں کو کر رہی ہیں، ثواب کو زیادہ نہیں کما رہی. ہمارے شہزادے لخت جگر گوہر بے بہا، ہمارے یہ یوتھ، ہمارے ینگرز، یہ اپنے مسئلوں میں لگے ہوئے، فلاحیت کی طرف نہیں آ رہے، دین کی طرف نہیں آ رہے. تو پھر کیا ہوگا؟ باپ کو تو فکر ہوگی نا، باپ کو تو فکر ہوگی میری اولاد نہ جائے جہنم میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فکر تھی کہ میرے لوگ جہنم میں کسی طریقے سے داخل ہونے سے بچ جائیں، کسی طریقے سے بچ جائیں. اسی لیے ہر وقت بے چین رہتے تھے. تو اللہ نے حکم اتارا یوم یقوم الناس لرب العالمین. یاد کراؤ ان لوگوں کو کہ جس دن یہ سارے کے سارے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اگر یہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر گئے ہم ان کو بخش دیں. لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تو تیاری کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ کے سامنے تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. صرف انسان اور اس کا رب، اور سب طرف خاموشی، دہشت ہی دہشت، خوف ہی خوف. اس وقت انسان پھنس جائے گا. فرمایا یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. جس دن پتہ ہی کیا ہوگا؟ جو پوشیدہ باتیں ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی. اللہ کھولے گا پوشیدہ عیوب کو. چھپکے کرتا تھا نا، دھوکہ دیتا تھا، ہمارے دین میں مذاق کرتا تھا. لے آجا اب پھنس جا، تجھے کون بچا سکتا ہے میرے سے؟ ہم تو سب کے سامنے بڑے دیندار بن جاتے ہیں، لیکن کیا ہم تنہائی میں دیندار ہیں؟ ہم سب کے سامنے تو نمازی ہیں، کیا ہم اکیلے پن میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں؟ ہم سب کے سامنے تو بڑے مومن اور مسلم ہیں، لیکن کیا ہم تنہائی میں اللہ کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. کوئی گناہ کرنے سے پہلے اگر تم چاہتے ہو کہ گناہ سے رک جاؤ تو صرف ایک بات یاد رکھو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ تم اللہ کے سامنے جا کے کیا جواب دو گے؟ اللہ تو پوچھے گا. یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ سارے اللہ کے ہیں، یہ سارے اللہ کی طرف ہو جائیں گے. میں بیچارہ گناہ گار تو تنہا رہ جاؤں گا. دل میرے خلاف، آنکھیں میرے خلاف، کان میرے خلاف، زبان میرے خلاف، ہاتھ میرے خلاف، پاؤں میرے خلاف، سب میرے خلاف گواہی دیں گے. تو میں کیا کروں گا؟ فرمایا یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اس دن انسان سمجھے گا کہ کاش میں نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا بن جاتا، کاش کہ میں دین کو قبول کرنے والا بنتا، کاش کہ میں ایسا نہیں کہتا کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، کاش کہ میں قرآن کو پڑھ لیتا، کاش کہ میں حدیث کو سیکھ لیتا، کاش کہ میں اس کو دل سے بسا لیتا، کاش کہ میں اس کو قبول کرتے ہوئے اس کی گہرائیوں میں اتر جاتا، کاش کہ میں اس کی مخالفت میں اپنی باتوں کو کرنے والا نہیں. آج ایک طرف قرآن کی بات پیش کی جاتی ہے، دوسری طرف لوگوں کے لکھے ہوئے مسائل. میں تو اختلافی بات میں جاتا ہی نہیں، آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف دنیا کی بہترین بات ہو، اس کا حدیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. صرف ایک بات یاد رکھو، ایک بات، اللہ کے ہاں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے، اور جو سفارش کرے گا وہ کون ہوگا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جب ہم اللہ کی بھی بات نہیں مانیں گے، رسول اللہ کی بھی بات نہیں مانیں گے، تو سفارش کس منہ سے حاصل کریں گے؟ اس کا جواب سوچیے. آپ جو ہیں بہت بہترین ہیں، زبردست ہیں، آپ سے اچھا تو کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن کیا ہم اللہ کے سامنے جا کر اس قابل ہیں کہ ہماری سفارش ہو جائے؟ اللہ کے رسول ہمیں سوخن نہ کریں. پتہ ہے سوخن کیا ہوتا ہے؟ جب جام کوثر پہ جائیں گے نا، کوثر کا جام پینے کے لیے، جس کو پینے کے بعد جنت میں جانے تک انشاءاللہ پیاس نہیں لگے گی، وہاں پر بہت سو کو رسول اللہ کہیں گے کہ فَإِنَّهُمْ مِنِّي، یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو میرے قریب کرو. فرشتے کہیں گے یہ ان کو دور کرو، الگ کرو، رکاوٹ ہے. وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ، ان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی اور کہا جائے گا یہ آپ کے قریب نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے؟ غرم محجلین من آثار الوضوء، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کا چہرہ وضو کی چمک سے چمک رہا ہوگا اور یہ ظاہراً مسلمان نمایاں ہو رہے ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو، میں ان کو پانی پلاؤں، میں ان کی پیاس بجھاؤں. کہا جائے گا نہیں، خبردار، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کے اندر نشانی موجود ہے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، یہ میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں۔ ان کو کہا جائے گا نہیں یہ تمہارے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ فَإِنَّهُمْ أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں کی بات مانیں گے، نحن المقلدون وجب تقلید علی امامنا۔ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ اللہ کے ہاں یہ زبانیں تو لو تھڑے گوشت کے بے سود ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اگر آپ کی سننے کا خواہاں ہوتا تو اللہ آپ کا حساب کتاب کیوں کرتا؟ اللہ نے سب سجا کے آپ کو دیا اور کہا کہ دیکھو میرا دین یہ ہے، دنیا میں جاؤ میرے دین پہ عمل کرو، جنت میں آ جاؤ۔ اور اگر جنت میں آنے کی تیاری نہیں کی تو ذمہ دار آپ کی ہوگی، میری نہیں ہوگی۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں ورنہ بہت ٹائم لگے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس دن سب چیزوں کو کھولنا شروع کرے گا تو یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ انسان جس زمین پہ کھڑا ہوا بیٹھا لیٹا اس نے کچھ بھی کام کیا دوری دنیا سے چھپا کے چلا گیا، یہ زمین بولے گی اللہ یہ ہے وہ شخص جو یہ کام کیا کرتا تھا۔ کیسے بچیں گے؟ ایک آدمی کہے میں تو زمین میں گناہ ہی نہیں کرتا، میں تو فضا اور ہوا میں کرتا ہوں، وہ فضا اور ہوا اس کی شاہد ہے، وہ گواہی دے گی۔ ایک آدمی کہے میں تو فضا اور ہوا میں بھی نہیں کرتا، میں تو سمندروں کی تہ میں گناہ کرتا ہوں، وہ سمندر کی تہ گواہی دے گا کہ یہ ہے وہ گناہ گار جو گناہ کا معاملہ کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں شدید پکڑ ہوگی، اسی لیے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھتے ہو نا، اذا الشمس کورت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے۔ اللہ بے نور کیوں کرے گا؟ یہ دکھانے کے لیے کہ جس سے تم سب اپنا نفع حاصل کرتے تھے آج ہم اس کے نفع کو ختم کر رہے ہیں۔ آج بادشاہت اللہ کی ہے، حکمرانی اللہ کی ہے، ساری طاقت اللہ کی ہے، سارے فیصلے اللہ کے ہیں۔ اگر تم اللہ کی بات مانتے تو آج تمہارے لیے خیر کا حکم ہے، اور اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو آج ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن کی ہولناکیوں سے نکالنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اس دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو چاہیے وہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکے، اللہ کی بات مانے، رسول اللہ کی بات مانے۔ دل کہے گا نماز بعد میں پڑھ لینا، یہ کہے نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا مجھے جانا ہے۔ دل کہے گا تلاوت تو کبھی بھی کر لینا، یہ کہے نہیں مجھے تلاوت ابھی کرنی ہے۔ دل کہے گا ارے تم نے کوئی مولوی بننا ہے ترجمہ تفسیر پڑھ کے، یہ کہے نہیں مجھے پڑھنا ہے، مجھے ذوق کرنا ہے، مجھے شوق کرنا ہے۔ دل کہے گا ابے چھوڑو سارے اللہ کے گھر ہیں کہیں بھی نماز پڑھ لو، لیکن یہ کہے نہیں مجھے آنا ہے اللہ کے گھر میں خالص عبادت کرنے کے لیے، میں آؤں گا۔ دل کہے کہ کیا ہوا کبھی کبھی گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ کہے نہیں نہیں میں گھر میں نہیں پڑھوں گا، میں مسجد میں جاؤں گا۔ دل کہے کیا ہوا تو نے بڑے جنتوں گھیرنی ہے، تیرے پاس گناہ کے اتنے بڑے بڑے انبار ہیں، یہ دل کی نہ سنے، کہے نہیں میں تو قدم چل چل کے جاؤں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، ان قدموں کو گواہ بناؤں گا۔ دل کہے گا تیرے گناہ اتنے ہیں، معاصیت اتنی ہے، تو جائے گا سیدھا جہنم میں، بڑا آیا جنت کی باتیں کرنے والا، بیٹھ جا گھر میں سو جا گھر میں۔ یہ کہے نہیں میں اس زمین کو گواہ بناؤں گا کہ یہ پیشانی اللہ کے آگے جھکنے والی ہے۔ نفس ہر چیز میں روکے گا، ہر چیز میں روکے گا، ہر چیز میں آڑے آ جائے گا، لیکن آپ نے اللہ کی سننی، نفس کی نہیں سننی، دل کی نہیں سننی۔ دل تو لَأَمَّارَكُمْ بِالسُّوءِ، آپ کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، چاہتا ہے کہ تم برائیاں کرو۔ آپ نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر جو ہولناکیوں سے بچنے والا ہوگا وہ کون ہوگا؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہوگا جس نے اللہ کا نام لیا اور نمازیں پڑھی۔ پھر تزکیہ نفس جس نے کیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فرمایا جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر۔ آپ کو پتہ ہے دلوں کو گناہوں سے کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ جب دل میں بدعت، خرافات، فسق اور فجور کے دھبے لگ جائیں انہیں توحید سے پاک کیا جاتا ہے، رسالت پر عمل کر کے پاک کیا جاتا ہے، ختم نبوت کے اظہار سے پاک کیا جاتا ہے۔ آج ہم سے کہا جائے تقریر کرو تو میں 2 گھنٹے تقریر کر لوں گا، اور کہا جائے ذرا نماز پڑھو تو پھر مجھ سے 2 منٹ کی 2 رکعتیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ تقریر 2 گھنٹے کی، نماز 2 منٹ کی۔ کیوں؟ اگر دل پاک ہوتا نا تو نماز 2 گھنٹے کی ہوتی اور تقریر 2 منٹ کی ہوتی۔ یہ فرق ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں؟ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہم نے اور آپ میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، سارے گناہ کے دھندوں میں لگ گئے۔ اگر اللہ سے ڈر ہوتا تو جنت کو کمانے کی فکر ہوتی، لیکن ہمیں تو فکر دوسری چیزوں کی ہے۔ میرے بھائی بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بات میں ناداروں کو جھڑک دیتے ہیں، یتیموں کو جھڑک دیتے ہیں، ان کے بارے میں بد خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیموں کو جھڑکنا منع ہے، سوال کرنے والے کو ڈانٹنا منع ہے۔ آپ یوں نہیں کہیے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم بھکاری ہمارے پیچھے لگ جاتے ہو۔ عزت سے معذرت کرو نا، کوئی آپ کے پیچھے لگ جائے اس سے کہو بھائی جان معذرت چاہتا ہوں، نہیں تو بدتمیزی تو نہیں کرو۔ آپ کو پتہ ہے نا مظلوم کی دعا سیدھی عرش الرحمان تک پہنچتی ہے، سیدھی۔ آپ نے دوسروں کے ساتھ بری کی اور برائی کی، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ کا بیڑا غرق ہو گیا، چلتا ہوا کاروبار ایک دم ٹھپ۔ اب نفس کیا کہتا ہے؟ بھائی کسی عامل کو دکھانا پڑے گا، اور عامل کی کہانی کیا ہے؟ او بڑی سخت تعویذ کی گئی ہے اور بہت شدید سفلی کی گئی اور پیچھے خاتون ہے۔ یہ سارے عاملین سفلی اور عورتوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ ہر ایک کا ایک ہی تماشا ہے۔ یہ سارے گناہ کے ذمے ہیں، اس لیے کہ انسان اللہ کے بندوں کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم علم نافع کی تلاش میں رکھو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، وحی آئی اور کہا کہ اقرا یا محمد۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آ رہا، بھائی کس کی آواز ہے یہ؟ آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پھر کہا میں اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ کہہ رہے ہیں آواز کس کی ہے؟ دیکھا کہ آسمان کے درمیان میں ایک کرسی پر جبریل امین بڑا جوان ہے۔ اتنے ڈرے اتنے ڈرے اتنے ڈرے، اتنی کپ کپی تاری ہوئی کہ ام المومنین خدیجہ کے پاس پہنچے۔ جو لوگ غار حرا دیکھ کر آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج اس میں چڑھنے کے لیے 40-45 منٹ لگ جاتے ہیں کم سے کم، اس وقت تو راستے بھی نہیں تھے۔ اترے اور کہا زملونی زملونی، چادر اڑا دو، کپ کپی لگ رہی ہے، بخار چڑھ گیا، جلدی سے کمبل اڑا دو۔ وہ بھی ڈر گئی، کیا ہوا؟ ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہو بھائی اس کو تو نامور دے دیے گئے، اس کے اوپر تو وحی آنا شروع ہو گئی، اور تیار ہو جاؤ، اس کی قوم اس کو اب یہاں ٹکنے نہیں دے گی، اس کو یہاں سے نکالے گی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر بعد میں وحی آئی اور کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، آپ مجھے پڑھانا چاہتے ہیں، مجھے تو نہیں آتا پڑھنا۔ آج کوئی استاد کے سامنے شاگرد کہہ دے استاد جی مجھے پڑھنا نہیں آتا، وہ کہتے ہیں اچھا تجھے پڑھنا نہیں آتا، اب تو بھی پڑھے گا، تیرا باپ بھی پڑھے گا، وہ دھنا دھن پٹائی شروع ہوتی ہے۔ یہ تو سخت ناجائز ہے۔ یہ کہاں ہے؟ مار دھاڑ کہاں ہے بھائی اسلام میں؟ پیار، محبت، مودت، اخلاص، توجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا نہیں ہے، تنبیہ ضرور فرمائی۔ بچے نے پلیٹ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، پکڑ لیا۔ دیہاتی نے گھسنے کی کوشش کی، پکڑ لیا۔ صحابہ کرام کو طریقہ پتہ نہیں تھا، طریقہ سکھایا۔ اب حسن اور حسین آ رہے ہیں اور چادر میں بار بار اٹک اٹک کے گر رہے ہیں، ممبر سے اتر گئے، ان کو گودی میں اٹھا لیا۔ امامہ بنت ربی کندھے پہ بیٹھ گئی آن کے، سجدے میں بیٹھے ہوئے، اٹھ نہیں رہے۔ مارا نہیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ بچہ کون ہے جو شور مچا رہے، اسے اٹھا کے باہر پھینک دو، اللہ اکبر۔ یہ بچہ باہر پھینک گیا تو دوسرا کون لاؤ گے؟ دوسرا کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا اللہ کے گھر میں۔ ان کو پیار سے محبت سے سمجھانا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو اللہ کے گھر میں نہیں لائیں گے، سمجھائیں گے نہیں تو وہ سمجھیں گے کیسے؟ ان کو پیار سے سمجھانا ہے، ان کو لے کر چلنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو اپنے ساتھ کونے میں کھڑا کرنا ہے، ان کو بتانا ہے بیٹے اللہ کے گھر میں بھاگتے نہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ہم غصہ کرنے والے بن جاتے ہیں، غصہ تھوڑی کرنا ہے، پیار سے، محبت سے، مودت سے سمجھانا ہے۔ جناب جبریل نے زور سے دبا دیا، کہا پڑھو۔ اب پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار پڑھ رہا ہے۔ فرمایا بھائی بار بار نہیں پڑھو، یہ ہمارا کام ہے، ہم یاد کرائیں گے، آپ بس پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا تو فرمایا اقرأ وربک الاکرم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو رب بہت معزز ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ جو رب کے نام سے پڑھنے والے بچے مدرسے میں ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں ذرا جلدی چھٹی دے دینا، ان کو اسکول کا کام کرنا ہے۔ جو معززیت کا کام ہے اس کو ہم نے ثانوی کر دیا، اور جو اس کے ماتحت کام تھا ہم نے اس کو سپیریئر کر دیا۔ یہ غلط ہے۔
اللہ کے دین سے وابستہ ہوئیے اس طرح جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے شریعت چاہتی ہے، جیسے دین چاہتا ہے، اور پھر رب العالمین کی پناہ میں آئیے۔ رب العالمین کی پناہ میں کیسے آتے ہیں؟ کہیے قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو فلق کو پیدا کرنے والا ہے، اندھیرے کو پھاڑ کر روشنیوں کی گردانوں کو پھوٹنے والا ہے، میں تو اس رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کیا کیا برائیاں ہیں؟ سب سے عظیم برائی من شر الوسواس الخناس، پیچھے ہٹنے والے وسوسہ ڈالنے والے شیطان کی برائی سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے برے حالات سے، برے واقعات سے، بری ترتیبات سے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیوں؟ من الجنۃ والناس، وہ انسانوں میں سے اور جنات میں سے ہوتے ہیں جو ہمیں غلط طرف لگا دیتے ہیں۔ اللہ ہم اس سے بچ کر سیدھے راستے پہ آنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے دین سے جڑ جائیں، اللہ کی تعلیمات پر عمل کیجیے۔ یہ آپ کی مسجد ہے، مسجد عبداللہ، الحمدللہ شعبہ تعلیم القرآن یہاں پہ کام کر رہا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات چل رہی ہیں، شعبہ حفظ الحمدللہ باوقات طریقے سے بعد از عید الفطر انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ آئیے ہم اس کا حصہ بنیں، آئیے ہم اپنے بچوں کو یہاں بٹھائیں، آئیے ہم اس میں تعلیم حاصل کرنے والے بنیں۔ دارالفتہ یہاں پہ قائم ہو چکا ہے، آئیے ہم دینی مسائل کے لیے تشریف لائیں۔ شعبہ تعلیم القرآن و شعبہ تفسیر القرآن کا ایک شعبہ الحمدللہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور مجھے بتایا گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس میں قرآن کریم مکمل بھی ہو چکا ہے۔ آپ نے اس کو چھوٹی بات سمجھ لی؟ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حرفاً پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ بہت بڑے مفسر بن گئے، لیکن پتہ تو چلا تھا کیا کہتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا نا، جب آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس پیشی کو کتنا قبول کرتا ہے پتہ ہے؟ یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور کہا جی شارٹ کٹ تو جنت بتائیے، میں بڑے بڑے عمل نہیں کر سکتا۔ فرمایا جہاد جاری ہے، تم جاؤ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ وہ پہلے سے سیکھا ہوا تھا جنگ و جدال کے معارکے کیسے لڑے جاتے ہیں۔ وہ گیا، چند لمحوں میں شہادت کی خبر آ گئی۔ فرمایا یہ ابھی ابھی مسلمان ہوا، کوئی عمل کیا نہیں، جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ فرمایا عمل قلیلا واجر کثیر، اس نے بہت قلیل عمل کیا مگر اجر بہت بڑا پا گیا۔ ہم ہر چیز کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کریم کے ترجمے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ارے یہی تو ہے جو زندگی کو بدلے گا۔ جب ہم اس کو سیکھیں گے نہیں، اس کو پڑھیں گے نہیں، اس میں ذوق کریں گے نہیں، تو پھر ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ تو ہم نے انشاءاللہ بعد نماز فجر جو شعبہ تفسیر القرآن کی کلاس چلتی ہے اس میں بھی انشاءاللہ شرکت کرنی ہے۔ شعبہ تعلیم القرآن کے شعبے جات جو ظہر میں چلتے ہیں اور اس کے ٹائمنگ مزید انکریمنٹس ہو رہے ہیں، ہم اس کو بھی انشاءاللہ الرحمن اس میں بھی توجہ کرنی ہے۔ شعبہ حفظ القرآن میں بھی ہم نے تعلیمات حاصل کرنی ہے، اور دین کے جتنے مراحل اور شعبے جات انشاءاللہ الرحمن اب کھل رہے ہیں اور ان میں کام ہو رہا ہے، ہم نے سب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور اس میں انشاءاللہ تعلیم کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو جانے کے بعد کام آنے والی ہے، دنیا میں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ تو آئیے ہم اپنا صدقہ جاریہ کریں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اپنی تیاری کر لیں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین ڈھیر و ڈھیر برکتوں سے نواز دے گا۔ میں بہت مشکور ہوں انتظامیہ عبداللہ مسجد کا، آپ ساتھیوں کا۔